جمعرات کو 41 نشستوں پہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اندازہ ہو جائے گا کہ 11 مئی کے انتخابات کے بعد پاکستان میں سیاسی ہوا کس رخ چل رہی ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے لیے ایک نئی مصیبت سامنے آئی ہے۔ اب باقاعدہ ان کو نامزد کر دیا گیا ہے بے نظیر قتل کیس میں۔ اس حوالے سے اب ان پر مقدمہ چلے گا۔ اسلام آباد میں ہونے والے ڈرامے کا ڈراپ سین کیا ہوگا فی الحال اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن تازہ معلومات ایک بار پھر اشارہ کر رہی ہے کہ ایک بڑی سازش بنی گئی تھی۔ پنجاب میں حکومت اور مسلم لیگ نون کا یہ فیصلہ کہ بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیاد پر ہوں، اس کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے، سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی اور سول سوسائٹی کی جانب سے بھی۔ بھارت میں اس کا روپیہ اور سٹاک مارکیٹیں شدید تنزلی کا شکار ہو رہی ہیں۔ شائننگ انڈیا کا امیج اب تیزی سے مدھم ہوا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ اس وقت پاکستان میں کس سیاسی جماعت کا پلڑا بھاری ہے؟ 11 مئی کے انتخابات کے بعد پاکستان کے ووٹرز نے کیا رخ لیا ہے؟ کیا کوئی تبدیلی آئی ہوئی ہے؟ اس کا تعین ہوگا پرسوں یعنی جمعرات کے روز، جب پورے پاکستان میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔ اس کے لیے 42 نشستوں پہ ضمنی انتخابات ہونے تھے، مگر آج اب سے تھوڑی دیر قبل ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والا قومی اسمبلی کا انتخاب ملتوی کر دیا گیا ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے۔ لیکن اب 41 نشستوں پر جمعرات کے روز انتخابات ہوں گے، جس میں قومی اسمبلی کی 15 نشستیں شامل ہیں اور صوبائی اسمبلی کی 26 نشستیں شامل ہیں۔ سب سے بڑا انتخاب پنجاب میں ہوگا، جہاں پر قومی اسمبلی کی 6 نشستوں کے لیے اور صوبائی اسمبلی کی 15 نشستوں کے لیے مقابلہ ہوگا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی 4 نشستوں کے لیے اور صوبہ خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں کے لیے مقابلہ ہوگا۔ اسی طرح سے صوبائی سندھ میں قومی اسمبلی کی 3 نشستوں کے لیے اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں کے لیے مقابلہ ہوگا۔ اس میں قومی اسمبلی کی ایک نشست کراچی سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ بلوچستان میں 1 قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلی کے لیے انتخابات ہونے ہیں، اور جس کے لیے 7606 پولنگ سٹیشنز کا تعین کیا گیا ہے، اور پہلی بار فوج کو طلب کیا گیا ہے اور فوج کو تمام عدالتی اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ مجسٹریٹ کے اختیارات ان فوجی افسران کو حاصل ہوں گے جو کہ ان پولنگ کی نگرانی کریں گے اور پولنگ سٹیشنز پہ تعینات ہوں گے۔ بہت اہم مقابلے ہیں، کئی جگہ پہ بہت اہم مقابلے ہوں گے، جہاں سے پتہ چلے گا کہ کس سیاسی جماعت کا پلڑا بھاری ہے۔ سب سے اہم مقابلہ ہونے جا رہا ہے پشاور میں، جہاں پر عمران خان نے اپنی نشست خالی کی ہے NA1 پشاور میں، جہاں پر اب عوامی نیشنل پارٹی کے غلام احمد بلور جو سابق وزیر بھی ہیں مقابلہ کریں گے تحریک انصاف کے گل بادشاہ کے لیے، جو کہ عمران خان کی نشست پر قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے ہیں۔ براہ راست مقابلہ ہے، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں تحریک انصاف کے خلاف پشاور کی اس اہم قومی اسمبلی کی نشست میں۔ اسی طرح سے NA48 اسلام آباد کا یہ بہت اہم مقابلہ ہے، دارالحکومت کا جاوید ہاشمی نے یہ نشست خالی کی ہے تحریک انصاف کے۔ اب مسلم لیگ نون نے اشرف گجر کو ٹکٹ دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اسد عمر کا مقابلہ کریں۔ اسد عمر کا تعلق کارپوریٹ سیکٹر سے ہے، اب متحرک سیاست میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر ہیں، اور اپنا پہلا امتحان ان کا سیاسی امتحان ہوگا پرسوں، جب وہ قومی اسمبلی کی نشست NA48 پر اسلام آباد سے مقابلہ کریں گے۔ NA71 میاں والی میں عمران خان نے نشست خالی کی، یہ نشست بھی عمران خان نے خالی کی ہے۔ اب انہوں نے اپنی پارٹی کے ملک وحید خان کو قومی اسمبلی کی اس نشست کا ٹکٹ دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے عبید اللہ شادی قیل اس ٹکٹ پہ مقابلہ کریں گے۔ اس نشست پر عمران خان کے امیدوار ملک وحید خان کا پیپلز پارٹی نے بھی شوکت پرویز خان کو NA71 میاں والی پر نشست دی ہے۔ ایک اور اہم مقابلہ فیصل آباد میں ہونا ہے، جو مسلم لیگ نون کے عابد علی کی وجہ سے خالی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے میاں عبد المنان کو اب ٹکٹ دیا ہے اور ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے ممتاز علی چیمہ کریں گے، جبکہ تحریک انصاف کے فیض اللہ کابو کا اس نشست پر مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے لاہور کی نشست 129 خالی کی ہے اور اب مسلم لیگ نون نے شازیہ مبشر کو ٹکٹ دیا ہے شہباز شریف کی خالی کردہ نشست پر، اور تحریک انصاف کی جانب سے منشا سندھو شازیہ مبشر کا مقابلہ کریں گی۔ پیپلز پارٹی بھی میدان میں اتری ہے اشرف بھٹی کے تھرو۔ NA177 مظفر گڑھ کی وہ ایک نشست ہے جسے
سابق پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جمشید دستی نے خالی کی ہے۔ اب انہوں نے اپنے بھائی جاوید دستی کو میدان میں آزاد حیثیت سے اتارا ہے۔ پیپلز پارٹی کے غلام ربانی کھر بھی اس مقابلے میں موجود ہوں گے اور تحریک انصاف کے شاہد مصطفیٰ قریشی۔ این 235 سانگڑ میں مسلم لیگ فنکشنل کے صدر پیر صدر الدین شاہ کامیاب ہوئے تھے۔ اب انہوں نے نشست خالی کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی شازیہ مری ان کا مقابلہ کریں گی اور مسلم لیگ فنکشنل نے پیر صاحب پگارا نے خدا بخش راجڑ کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ این 236 ٹھٹا یہ نتیجہ روک لیا گیا تھا۔ ایک بار پھر اس میں مسلم لیگ نون نے شفقت حسین شاہ شیرازی کو ٹکٹ دیا ہے اور پیپلز پارٹی کی شمس النساء ان کا مقابلہ کریں گی۔ ایک اور بڑا مقابلہ ہونے والا ہے لاہور میں، جو کہ حمزہ شہباز شریف نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اب انہوں نے نشست خالی کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے خواجہ سلمان رفیق اب مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد ادریس اور تحریک انصاف کے وقار احمد ان کا مقابلہ کریں گے۔ مردان میں پیپلز پارٹی کے امیر حیدر خان ہوتی نے کامیابی حاصل کی تھی، انہوں نے نشست خالی کی ہے۔ اب ان کی جگہ معاف کیجیے گا، امیر حیدر خان ہوتی کا تعلق اے این پی سے تھا۔ اے این پی کے احمد خان بہادر ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے نیاز علی یوسف زئی اور تحریک انصاف کے سید عمر فاروق ہے۔ کراچی کا جو قومی اسمبلی کا ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، یہ ایم کیو ایم کے ساجد قریشی جنہیں کچھ عرصے قبل قتل کر دیا گیا تھا، ان کی نشست خالی ہوئی ہے اور اسے ایم کیو ایم کے عبدالرفیق کا مقابلہ تحریک انصاف کے سلطان احمد کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے فیصل اعجاز اس مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ بہت اہم مقابلہ ہے اور گو کہ اس سے پاکستان میں حکومتوں پر اور پارلیمنٹ میں جماعتوں کی عددی اکثریت پر یا اقلیت پہ کوئی بہت بڑا اثر ہونے والا نہیں ہے، مگر بہرحال یہ ایک طریقہ ہوگا، ایک اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت سیاست کس رخ پر آگے بڑھ رہی ہے۔ عام انتخابات کے بعد کیا عوامی رویے میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں، صورتحال جانتے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں پاکستان ہمارے ممتاز اینکر، ہمارے پروگرام میرے مطابق اور ایک دن جیو کے ساتھ کے ہوسٹ جناب سہیل بڑائچ۔ بہت بہت شکریہ سہیل بڑائچ صاحب۔ فرمائیے گا، پنجاب کے انتخابات کا ایک احاطہ تو ہم نے کیا ہے، مگر مزے کے انتخابات کہاں ہونے جا رہے ہیں اور ان کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے نتائج کے کیا اثرات ہوں گے؟ عام طور پر جو حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے، ضمنی انتخابات میں اس کا زیادہ چانس ہوتا ہے جیتنے کا۔ لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں کہ حکومت بن چکی ہے اور اب اس سے فائدے لینے کا، اس سے کام نکلوانے کا وقت ہے، اس لیے حکومتی امیدوار کی پوزیشن بھی مضبوط ہوتی ہے۔ پھر چونکہ وہ حکومت کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو وہ اپنے امیدوار کو فائدہ بالواسطہ یا براہ راست فائدہ دینے کی پوزیشن میں بھی ہوتی ہے۔ تو جو دلچسپ مقابلوں کی آپ نے بات کی ہے، تو ایک دلچسپ مقابلہ تو ہے پی پی 243 میں ڈیرہ غازی خان میں، جہاں دو سگے بھائی سیف الدین کھوسا اور حسام الدین کھوسا جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور سردار ذوالفقار کھوسا جو ہیں وہ اپنے بیٹے حسام الدین کھوسا کی حمایت کر رہے ہیں، اور جبکہ سیف الدین کھوسا جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں ہیں، وہ بھی سگے بیٹے ہیں۔ اور ایک دوسرا جو مقابلہ دلچسپ ہے وہ 3 وٹوز کے درمیان ہے، پی پی 193، جس میں میاں منظور وٹو صاحب کے صاحبزادے خرم جہانگیر وٹو کے مقابلے میں نور الامین وٹو اور ان کے ستیلے بھائی ظفر یاسین وٹو مد مقابل ہیں۔ نور الامین وٹو صاحب جو ہیں ان معین وٹو صاحب کے بھائی بھی ہیں اور ان کو نون کا ٹکٹ ملا ہے، جبکہ میاں یاسین وٹو کے جو بیٹے ہیں ظفر یاسین یہ آزاد الیکشن کانٹیسٹ کر لیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں نون لیگ کس طرح سکور کرتی ہے، کیا پیپلز پارٹی پہلے سے بہتر پرفارم کرے گی، کیا میاں منظور وٹو پہلے سے گین کریں گے یا اسی پوزیشن پہ رہیں گے۔ اور پھر ایک اور بڑا دلچسپ مقابلہ وفاقی دارالحکومت میں ہے، این اے 48 میں، جہاں پہ پی ٹی آئی کے اسد عمر ہیں اور ان کے مقابلے میں جو ہے نون نے کھڑا کیا ہے اشرف گجر کو۔ یہاں پہ پیپلز پارٹی کے سخی بٹ بھی ہیں لیکن شاید وہ جیتنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے، تو یہ مقابلہ بھی بڑا دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اور یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ڈیوائیڈ دیہی اور شہری کی ہو جائے گی، کیونکہ اسد عمر کو شہر میں زیادہ ووٹ ملیں گے اور شاید گجر صاحب جو ہیں ان کو دیہات کے اندر زیادہ ووٹ ملیں۔
اور پھر ایک اور مقابلہ NA-177 مظفر گڑھ میں ہے جہاں پہ جمشید دستی کے بھائی جاوید دستی جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہنا ربانی کھر کے والد غلام محمد نور ربانی کھر جو کہ ویٹرن تصور کیے جاتے ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور نور ربانی کھر صاحب کی بڑی تاریخ ہے، اور دستی برادران کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے حیران کن رزلٹ دیے ہیں اور وہاں کے جو روایتی جاگیردار اور روایتی جو پہلے کی سیٹیں تھیں ان کو ہرا دیا ہے. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ. مزے کے مقابلے ہیں جو کہ پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کا رخ کرتے ہیں جہاں پر ایک بار پھر دھواں مقابلہ ہے اور انتہائی سخت اور انتہائی ٹینشن والا ماحول ہے، جہاں پر تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام ایک دوسرے کا ایک بار پھر مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھ رہے. ANP بھی مقابلے میں کودی ہے اور اس کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی ہے. پشاور کا ایک بھرپور مقابلہ ہے جس میں ANP کے غلام احمد بلور عمران خان کی خالی کردہ نشست پر تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کا مقابلہ کریں گے. KPK کی خیبر پختونخوا کی صورتحال جاننے کے لیے پشاور جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اقبال خٹک. خٹک صاحب بتائیے گا KPK میں کیا اہم مقابلے ہونے جا رہے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوں گے KPK کی پختونخوا کی سیاست پر؟ دیکھیں، ضمنی انتخابات پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو دلچسپی خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئی ہے وہ دو اہم رہنماؤں کے درمیان جو سرد جنگ شروع ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان JUI کے جو سربراہ ہیں اور عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں. اور چونکہ قومی اسمبلی کا جو پہلا حلقہ NA-1 جو ہے وہ پشاور میں ہے، سو اس پہ عمران خان جو کہ مئی کے انتخابات میں سیٹ جیت گئے تھے، عوامی نیشنل پارٹی کے ایک بہت ہی مضبوط امیدوار اور مرکزی رہنما حاجی غلام احمد بلور کو شکست دے کے سو یہاں پہ کافی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ جو پہلے 3 مہینے ہیں PTI کی حکومت کے صوبے میں، کیا وہ ان کو ان ضمنی انتخابات میں اچھے نتائج دلا سکے گی، یا جو اپوزیشن ہے جس میں بہت ساری جماعتیں اکٹھے ہو گئی ہیں PTI کے خلاف، وہ کس طرح PTI کو 3 مہینوں کے اندر ضمنی انتخابات میں شکست یا گرانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اگر آپ جائیں سوابی میں صوبائی اسمبلی کی جو اسپیکر ہے یہاں پہ اسد قیصر صاحب، ان کے آبائی علاقہ ہے، ان پہ وہ اپنے سیٹ کو ریٹین کرنے کی کوشش کریں، یعنی ان کی PTI کا امیدوار ہے. سو سوابی میں پہلی بار تاریخ میں پہلی بار جب سے عوامی نیشنل پارٹی یا یہ جو ولی خان فیملی ہے ان نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا ہے، پہلی بار سوابی میں ANP کا امیدوار کھڑا نہیں ہو رہا ہے اور ANP اپنی آئیڈیالوجیکل مخالف جماعت کو سپورٹ کر رہی. سو یہ کافی دلچسپ منظر سامنے آ رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں نے جو PTI کو اور عمران خان کی لیگیسی کو جو مئی 11 کو ووٹ دیا تھا، کیا وہ ووٹ اسی تعداد میں آتا ہے یا کم ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے. سو کافی دلچسپی ہے، کیونکہ اگر PTI کو ان انتخابات میں کسی جگہ پہ شکست ہو سکتی ہے تو یہ ان کے لیے کافی سائیکولوجیکلی بھی بڑا ایک بیریئر بن جائے گا. بہت بہت شکریہ. اقبال خٹک کہہ رہے تھے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں انتخابات ہونے جا رہا ہے کہ وہاں پہ ووٹر کس حد تک مطمئن ہیں پاکستان تحریک انصاف کی 3 ماہ کی حکومت سے. سندھ کا رخ کرتے ہیں جہاں قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں پر مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور اس مقابلے کے کیا اثرات ہوں گے یہ ہمیں بتائیں گے. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے قومی امور کے تجزیہ کار جامی چانڈیو نے. چانڈیو صاحب، سندھ کا انتخابی منظر کیا ہے، ضمنی انتخابات کا منظر، اور اس سے کیا پتہ چلنے والا ہے اور سب سے زیادہ توجہ کہاں دینی چاہیے سندھ کے ضمنی انتخابات میں؟ کراچی میں تو مقابلہ MQM اور PTI کے درمیان ہے. مینلی ایک حلقے کے اندر PMLN بھی فریق ہے، لیکن PTI نے بہت شکایت کی ہے کہ ان کو روکا گیا ہے. لیکن جو باقی حلقے ہیں وہاں دلچسپ مقابلوں کی صورتحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھٹا کے اندر جو مقابلہ ہوگا جس نشست پر، اس میں روایتی طور پہ شیرازی خاندان کی اس نشست پر ان کو سبقت حاصل رہی ہے، لیکن اس دفعہ اویس مظفر، جن کو عرف عام میں ٹپی کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے جس انداز سے ضلع کی سیاست میں اپنا اسپیس ریکلیم کیا ہے یا کلیم کیا ہے، بنایا ہے، تو اس لحاظ سے
نظر یہ آ رہا ہے کہ اس دفعہ بہت سخت مقابلہ ہوگا، اور شیرازی خاندان کی تو شکایت بھی جاری ہے کہ دھرنے مارے جا رہے ہیں کہ ان کو وہی صورتحال درپیش ہے جو کراچی میں پی ٹی آئی کو درپیش ہے، لیکن اس نشست میں مقابلہ بہت سخت ہوگا۔ جو نشست سانگھڑ کے اندر ہے، جہاں خدا بخش درس کے سامنے جو سیٹ خالی کی تھی صدر الدین شاہ صاحب نے، اس نشست پر شازیہ مری کا مقابلہ ہوگا، اور شازیہ مری نے پہلے بھی 2013 کے انتخابات جو مئی میں ہوئے اس میں بہت ووٹ حاصل کیے تھے ضلع سے، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ چونکہ جماعت حکمران سے ان کا تعلق ہے تو اس نشست پہ اس دفعہ پھر ایک بہت 19-20 کا مقابلہ ہوگا، جس میں فنکشنل لیگ کا وہ روایتی حلقہ ہے، لیکن سامنے امیدوار بہت مضبوط نظر آتی ہیں شازیہ مری۔ شکارپور کا جو حلقہ ہے جہاں انتخابات ہے، جہاں وہ انتخابات ہو رہے ہیں، وہ روایتی طور پہ جتوئی خاندان کی سیٹ ہے، اور اب جتوئی اس نشست سے آتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کے بیٹے انتخابات لڑ رہے ہیں بطور آزاد امیدوار کے، اور گو کہ ان کو حمایت حاصل ہے پی ایم ایل این کی۔ تو دلچسپ منظرنامہ یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ان کو صوبائی حکومت ان کی ہے، تو وہ اس لحاظ سے ان کی ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے، لیکن جو ان کے سامنے حریف امیدوار ہیں آزاد امیدوار، ان کو بھی پی ایم ایل این کی بڑی اسٹرانگ سپورٹ حاصل ہے، تو اس حلقے میں بھی سخت مقابلے کا گو کہ روایتی طور پہ یہ سیٹ جتوئی خاندان جیتا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جامی چانڈی صاحب، ہمیں سندھ کی صورتحال بتا رہے تھے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی ایک نشست پہ ضمنی انتخابات ہوں گے، یہ تو سارے اندازے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا مزید 2 روز۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ سابق صدر پرویز مشرف حراست میں تو ہیں، ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اب باقاعدہ نامزد ہو گئے ہیں بے نظیر بھٹو قتل کیس میں، جس حوالے سے اب ان پر قتل کا مقدمہ چلے گا۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سابق صدر پرویز مشرف جو پچھلے کئی ماہ سے اسلام آباد میں اپنے فارم ہاؤس میں زیر حراست ہیں یا نظر بند ہیں، ان پر ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے، ان کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے۔ آج باقاعدہ طور پہ ان کا نام ان ملزمان میں شامل کر لیا گیا ہے جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث بتائے گئے ہیں۔ اب جناب پرویز مشرف ان ملزمان کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں، اور اس راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اب ان کا ان ملزمان کے ساتھ باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے گا۔ سابق صدر پرویز مشرف اس سے پہلے 4 دوسرے مقدمات میں اس وقت انوالو بتائے گئے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، جس میں ججز نظر بندی کیس شامل ہے، ان کے خلاف غداری کا ایک مقدمہ ہے، اکبر بگٹی قتل کیس میں بھی انہیں نامزد کیا جا چکا ہے، اور لال مسجد کیس میں بھی سابق صدر پرویز مشرف کو نامزد کیا گیا ہے۔ یہ تازہ ترین کیس ہے سابق صدر پرویز مشرف کے حوالے سے کہ وہ براہ راست محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں انوالو تھے یا بلا واسطہ طور پہ انوالو تھے۔ اس سے قبل اس سلسلے میں کوئی مضبوط اور ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے جو ملزمان گرفتار کیے گئے تھے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ کہتی رہی تھی، جس کی کہ حکومت تھی، کہ یہ پوری سازش بے نقاب ہو گئی ہے اور اس کے تمام کردار بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اب جو ملزمان جناب پرویز مشرف کے ساتھ شامل کیے گئے ہیں ان میں راولپنڈی کے اس وقت کے ڈی آئی جی سعود عزیز اور اس وقت کے ایس ایس پی خرم شہزاد بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 4 دوسرے انتہا پسند گروہ کے لوگ بھی بتائے جاتے ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس پورے منصوبے کی کہ معمار بیت اللہ محسود تھے، جنہیں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک کیا گیا، اور ان کا تعلق تھا القاعدہ کے کسی رہنما سے جس کا نام مصری بتایا گیا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے دور حکومت میں بارہا پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت یہ کہتی رہی تھی کہ پرویز مشرف قتل کیس حل ہو چکا ہے، اس کے مرکزی ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور سازش بھی پوری طرح سے بے نقاب ہو چکی ہے۔ یہ بات پیپلز پارٹی کی جانب سے اعلیٰ ترین سطح پر بارہا آتی رہی تھی۔ ظالموں نے آپ کو شہید کیا، اس کو ہم نے ایک سوچ کا نام دیا، جس کو آپ نے سوچ کا نام دیا۔ ہمارا قاتل کوئی افریدی نہیں، ہمارا قاتل اگر بیت اللہ ہے تو بیت اللہ ہے، مگر وہ افریدی نہیں، وہ کوئی پشتون نہیں، وہ ایک سوچ کا مالک ہے، وہ ایک سوچ کا مالک تھا، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر ہم نے اسے نہیں مارا۔ آپ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ خون کا بدلہ خون سے رہتا ہے۔ ابھی یہاں نعرہ لگ رہا تھا کہ بی بی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بیت اللہ مسعود تھے جنہوں نے محترمہ کو ٹارگٹ کیا تھا۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں بیت اللہ مسعود کہاں ہے؟ وہ بیت اللہ مسعود وہ ٹارگٹ ہوا
اور ہمیں ساؤتھ وزیرستان پہ ہم نے ملٹری ایکشن کیا. کبھی کبھی میں سنتا ہوں جی وہ محترمہ بینظیر شہید بھٹو صاحبہ کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے، گرفتار ہو چکے ہیں بہت سارے، اور جو مر گئے ان کو تو قبروں سے ہم نہیں نکال سکتے. ماسٹر مائنڈ تو ہو گیا نا، مصری تھا اور مر گیا، بیت اللہ مسعود تھا، مر گیا. بارہا کہا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ یہ پوری سازش بیت اللہ محسود نے بنی تھی. یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نہیں کہا گیا ہے، امریکہ میں بھی سرکاری طور پہ اس بات کا اختراف کیا گیا ہے، اس بات کے شواہد پیش کیے گئے ہیں کہ یہ پوری سازش دراصل بیت اللہ محسود کی تھی. لیکن اب جو تحقیقات سامنے آئی ہے اس میں سابق صدر پرویز مشرف کو اس قتل میں شامل کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے کیا ٹھوس شواہد اور ثبوت ہیں جو عدالت میں پیش کیے جا سکتے ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اسلام آباد جاتے ہیں، جہاں پر موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ اعزاز سید. بہت بہت شکریہ اعزاز. یہ بتائیے گا کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف کیا ثبوت ہیں جس کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہیں، اور عدالت میں کس طریقے سے ثابت کیا جائے گا یہ بات؟ کامران صاحب، اگر ثبوت دیکھے جائیں تو ثبوت فی الحال ایف آئی اے کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے، ایف آئی اے کہہ سکے کہ پرویز مشرف ہی بے نظیر بھٹو قتل کیس کے اصل کردار ہیں جنہوں نے ایسا کیا. جو چالان ہے 7 فروری 2011 کو پہلی دفعہ چالان پیش کیا گیا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور یہ نامکمل چالان تھا، جس کے بعد 12 فروری کو اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے، اور 30 مئی کو تقریباً 3 ماہ کے بعد پرویز مشرف کو پی او پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. جو ایف آئی اے کے پاس اب تک جو مختلف بیانات آئے ہیں ان میں صرف ایک بیان ہے، اور وہ بھی 364 کا بیان نہیں ہے، وہ ایک صحافی ہیں، امریکی صحافی، ان کا ایک بیان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بینظیر نے ان کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو پرویز مشرف ہیں ان کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی تھی جس میں بینظیر نے کہا تھا کہ پرویز مشرف نے کہا تھا کہ انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس کا ذکر ایک کتاب میں بھی ہے، دا وے آف دی ورلڈ، رون سسکنڈ کی کتاب ہے، اس کا ذکر بھی اس میں موجود ہے. تو امریکی جو صحافی ہیں ان کے سٹیٹمنٹ کے اوپر اور ایک کتاب میں جو ذکر ہے، بیسیکلی اس کتاب سے یہ پتا چلا تھا کہ امریکی صحافی کے پاس کوئی اس طرح کی معلومات ہے. تو ایک ایف آئی اے کے جو اہلکار ہیں یہ بیرون ملک گئے بھی تھے، امریکی صحافی کا سٹیٹمنٹ لے کر آئے تھے. تو بنیادی طور پہ ایف آئی اے کے پاس جو ٹھوس کے طور پر یا الزام کے طور پر اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. لیکن یہ کہا کہ اسی طرح کی ایک بات یہ تھی کہ محترمہ نے آنے سے بالکل قبل ایک خط باقاعدہ تحریر کیا تھا پرویز مشرف صاحب کو، اور جو کہ سی این این میں اور ساری دنیا میں گیا تھا، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ نامزد کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ان کا قتل ہو جاتا ہے تو اس وقت کے آئی بی کے سربراہ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور پرویز الہی صاحب کے 3 نام انہوں نے باقاعدہ دیے تھے. کیا اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، اس خط کو، اور یہ مارک سیگل کے سٹیٹمنٹ کو تسلیم کیا گیا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کامران صاحب، 4 بندوں کے نام تھے اس خط میں بھی، پرویز مشرف صاحب کا نام بھی تھا اور 3 نام حمید گل، اعجاز شاہ اور پرویز الہی تھے. سب سے سٹیٹمنٹ لیے گئے ہیں، اعجاز شاہ سے بھی سٹیٹمنٹ لیا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے، پرویز الہی صاحب سے بھی لیا گیا ہے اور حمید گل سے بھی سٹیٹمنٹ لیا گیا ہے. لیکن اس میں دورانیہ بڑا اہم ہے. یہ وہ دور ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور یہ سٹیٹمنٹ لیے جا رہے تھے، اور جو ایف آئی اے کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کے سربراہ ہیں خالد قریشی، انہوں نے وزارت داخلہ سے اور اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک سے درخواست کی تھی کہ پرویز مشرف صاحب سے تفتیش کی یا پوچھ گچھ کی یا سٹیٹمنٹ لینے کی اجازت دی جائے، لیکن وزارت داخلہ نے ایسی اجازت نہیں دی تھی. بعد ازاں ان کا نام، پرویز مشرف کا نام 7 فروری کو 2011 کو چالان میں پہلی دفعہ دے دیا گیا بے نظیر بھٹو قتل کیس میں، اور یہ جو چالان ہے وہ سبمٹ کروایا تھا مقتول جو ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر ہیں چودھری ذوالفقار، جن کا ابھی 3 مئی کو اسلام آباد میں بہیمانہ انداز میں قتل ہوا ہے. اچھا، اب یہ مقدمہ گردی کی عدالت میں چلے گا، اور کیا یہ تیزی سے سماعت ہوگی اس مقدمے کی؟ کامران صاحب، آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں فرد جرم عائد کی گئی ہے پرویز مشرف کے اوپر. اب یہ مقدمہ اپنے حتمی نتیجے کی طرف تیزی سے بڑھے گا، جس کے بعد عدالت فیصلہ دے گی اور اس بات کا تعین ہوگا عدالت کی طرف سے کہ آیا پرویز مشرف ملزم ہیں یا نہیں، مجرم ہیں یا ملزم ہیں یا نہیں ہیں.
بہت بہت شکریہ اعزاز سید ہمارے ساتھ تھے آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جس وقت یہ فرد جرم عائد کی گئی جناب پرویز مشرف سابق صدر بھی عدالت میں حاضر تھے، اور اب یہ اس مقدمے کی اگلی سماعت 27 اگست کو ہونے والی ہے۔ اس مقدمے میں چھوٹے ہیں یا ان کو سزا ہو، 4 دوسرے مقدمات ہیں جو کہ زیر سماعت ہیں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اسلام آباد میں ہونے والا 5.5 گھنٹے طویل ڈرامہ۔ پہلے ہی لگتا تھا کہ یہ سازش کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اب حکومت کی جانب سے ایسے ثبوت سامنے لائے گئے ہیں جس میں نہ صرف سازش بلکہ بہیمانہ سازش کی بو آ رہی ہے۔ اب یہ معاملہ کدھر آگے بڑھے گا اور اسلام آباد ڈرامے کا ڈراپ سین کہاں کب کیسے ہوگا، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ اسلام آباد میں 5.5 گھنٹے طویل ڈرامے کے مرکزی کردار سکندر ملک سے پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں تازہ ترین معلومات کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ ملزم سکندر کے تعلقات دراصل لشکر طیبہ سے تھے، جماعت الدعوہ سے تھے، اور 1990 میں وہ باقاعدہ طور پر لشکر طیبہ کے ساتھ منسلک رہا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ کی جانب سے اس الزام کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ لشکر طیبہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ملزم سکندر ملک کا کبھی بھی لشکر طیبہ سے یا جماعت الدعوہ سے تعلق نہیں رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم سکندر ملک منشیات کا عادی رہا ہے، اور منشیات کا عادی کوئی شخص بھی ہماری جماعت کے ساتھ کسی صورت میں بھی منسلک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لشکر طیبہ نے بانگ دوہل دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والا واقعہ کھلی اور سراسر دہشت گردی ہے، اور سکندر ملک ہی اس کا براہ راست ذمہ دار ہے، اور اس کو دہشت گردی میں ملوث ہوا ہے اسلام آباد میں اس واقعے میں حصہ لے کر۔ دوسری جانب اس حوالے سے جو اہم اور سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے تھے اس سلسلے میں تازہ ترین معلومات سامنے نہیں آ رہی، مگر اس کی وجہ سے سوالات، شکوک اور شبہات جنم لے رہے ہیں کہ دراصل سکندر ملک کو کس نے استعمال کیا، کس نے اسے 8 لاکھ روپے دیے، کہاں پہ اس نے تربیت حاصل کری، اور آخر اس نے کیوں یہ 5.5 گھنٹے طویل ڈرامہ رچایا۔ اس سلسلے میں سب سے اہم انکشافات کل قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے کیے تھے۔ ان تمام انکشافات کو چونکا دینے والی باتیں بتایا گیا تھا۔ ہمارا پہلا جو خیال تھا کہ ہی از ایکٹنگ الون، یہ اکیلے میں کارروائی کر رہا ہے، یہ درست ثابت نہیں ہوا۔ ہمیں اس شخص کے باتوں کی انٹروگیشن سے، تفتیش کے بعد، اس کی بیوی سے تفتیش کے بعد، ان کے فون کالز کو لینے کے بعد، پولیس نے دن رات، کل پوری رات اس پہ تفتیش ہوتی رہی، اور فوری طور پر کچھ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے۔ رات کو ایک ہماری پولیس ٹیم اے جی کے گئی، وہاں ایک ایل او سی پہ، لائن آف کنٹرول پہ، ایک ہیڈ کانسٹیبل، ایک پوسٹ کا انچارج تھا، اس شخص کو جو پولیس میں ایک اہلکار ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حافظ آباد میں ایک شخص اور اس کے ساتھ اس سے زیادہ اہم ایک سو کالڈ ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ کا بھی آدمی، جس کے بہت واضح قسم کے شواہد سامنے آئے ہیں، اسے بھی ہم نے رات کو، پولیس نے رات کو حافظ آباد سے اریسٹ کیا ہے، اور ان کے گھر سے جو شواہد ملے ہیں وہ کافی تشویشناک ہے۔ تیسری اریسٹ ہوئی ہے جس شخص سے اس نے دونوں آٹومیٹک ویپنز خریدے تھے۔ جو یہ آخری حصہ ہے یہ بہت تشویشناک ہے، اس کے کوئی انٹرنیشنل امپلیکیشنز بھی ہیں، کچھ نام بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، کچھ انٹیلیجنس ادارے بھی ہمارے سامنے ہیں، کچھ بڑے نام یہ ابھی کورابریٹ ہونے ہیں، اور میں نام بھی نہیں لیتا اور میں زیادہ مزید نہیں کہتا، جو بڑے گینگ مابسٹرز ہیں پاکستان کی بھی حدوں سے باہر، ان کا خود انہوں نے نام لیا ہے، کچھ افسروں کا بھی نام لیا ہے۔ تو اس وقت تک جو شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے، اس کے کچھ ہینڈلرز ہیں، اس کے تانے بانے ابو دھابی کی طرف، ابو دھابی حکومت کی طرف سے نہیں، میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پہ دن رات تحقیقات ہو رہی ہے،
اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس واقعے سے صرف 3 دن قبل جناب چودھری انصار علی خان نے ایک علیحدہ پریس کانفرنس میں پاکستان میں جو اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے حالات ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگوں کے سامنے لائے جائیں تو پوری قوم انتہائی پریشان ہو جائے گی. میں کئی چیزیں آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ شاید اسے مایوسی پھیلے گی. میں کئی آپ کو حالات و واقعات بتاؤں تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں. ہم اس قوم کی بقا کی جنگ لڑنے چلے ہیں، خواہ وہ پیس کا ہو اور خواہ وہ جنگ کا ہو. آج تحقیقات میں کیا رخ سامنے آیا ہے اور کس حد تک یہ آگے بڑھی ہے، یہ پوچھنے کے لیے اسلام آباد میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بیورو چیف رانا جواد صاحب نے. بہت بہت شکریہ. جواد صاحب بتائیے گا کہ کل جو اہم انکشافات جناب چودھری انصار علی خان کی پریس کانفرنس میں آئی تھی، اب کیا پتہ چلا اس شخص کے بارے میں؟ کتنی ہمیں معلومات ہے؟ اس کی ٹریننگ کہاں تھی؟ اس کے ماسٹر مائنڈ کون تھے؟ اس کا موٹیو کیا تھا؟ اس کے متعلق جو اس نے اپنے بیانات دیے ہیں اس کے مطابق یہ لشکر طیبہ کا ایک رکن تھا. اس نے 1990 کی دہائی میں ایک مظفر آباد میں ایک ٹریننگ کیمپ میں اس نے اپنا ٹریننگ لی تھی اور اس کے بعد لیکن اس نے کسی اسی چیز کا اعتراف نہیں کیا کہ اس نے کسی جہادی کارروائی میں حصہ لیا ہو. اس کے بعد یہ دبئی چلا گیا تھا، مڈل ایسٹ ابوظہبی صاحب، وہاں پہ جا کے اس نے اپنا کاروبار قائم کیا اور اس کے بعد اس کے روابط جو تھے وہاں پہ بھی قائم تھے. کچھ لوگ اس کے پاس جاتے تھے، یہ میٹنگز وغیرہ بھی وہاں پہ اٹینڈ کرتا تھا، اس کا پاکستان بھی آنا جانا تھا. اس کے بعد یہ چند سال پہلے جب واپس آیا پاکستان تو اس کے بعد یہ وہاں پہ اس کے کوئی حالات خراب ہو گئے، اس کے اوپر کوئی میرا خیال ہے مشکوک قرار دیا گیا تھا اس کو. جب یہ پاکستان آیا تو یہاں پہ آ کے اس کے کوئی روابط جو تھے، تنظیم تو چونکہ ختم ہو چکی تھی 2001 کے بعد، اس تنظیم کا پاکستان میں وجود نہیں رہا، کالعدم ہو چکی ہے. تو یہاں پہ اس نے اس کے متعلق یہ تھا کہ اس نے کوئی خاص کام نہیں کیا، بس ایسی بے روزگار سا پھرتا تھا اور پیسوں کے ہاتھوں کافی تنگ تھا. اس کی بیوی جو تھی وہ اس کا تعلق بھی ایک مخصوص مذہبی رجحانات سے تھا. اس کے بعد اس کے تعلقات جو تھے، یہ جو اب اس نے بیان میں کہا ہے کہ اس نے اپنا 1 ماہ پہلے تقریباً یہ گیا تھا لائن آف کنٹرول پہ بھی اور وہاں پہ بھی اس نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی. اس کے بعد اس کے پاس اچانک 7-8 لاکھ روپے آتا ہے اور اس کے بعد یہ ایک اسلحہ 2 بندوقیں خریدتا ہے، بلٹس خریدتا ہے اور اس کے بعد یہ اسلام آباد کی طرف آ کے یہاں پہ ایک جو ہے نا 15 اگست کو ڈرامہ سٹیج کرتا ہے. تو جو اس کے بیانات، اس کے دعوے جو ابھی تک سامنے آئے وہ یہ ہیں، لیکن ان کو ظاہر ہے ویریفائی کر رہی ہے سیکیورٹی ادارے بھی اور پولیس بھی اس کو ویریفائی کر رہی ہے کہاں تک ان کے اندر سچائی ہے. جو ایک بات بڑی اہم تھی کہ جب یہ جناح ایونیو پہ تھا تو یہ ٹیلی فون پہ مسلسل رابطے میں تھا. کچھ تو یہ صحافیوں سے بھی بات کر رہا تھا، کچھ دوستوں سے، کچھ اپنے لوگوں سے بھی بات کر رہا تھا اور اس میں یہ کہتا تھا کہ میں اس وقت شاہراہ دستور کو قبضے میں کر کے بیٹھا ہوا ہوں. تو بظاہر اس کا خیال یہ تھا کہ جناح ایونیو میں نہیں بلکہ شاہراہ دستور جو ہمارے پیچھے مین پارلیمنٹ کی روڈ ہے اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ ایک مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے مقصد کے پیچھے اس کے ماسٹر مائنڈ کون تھا، اس کے تھے، یہ ابھی تفتیش جو ہے باقی ہے. اچھا، اور یہ جو کل چودھری نثار صاحب نے ابو دھابی کے حالیہ کنیکشن کی اس نے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ظاہر ہے کہ حکومت متحدہ عرب امارات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ ابو دھابی کنیکشن کیا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی یہ شواہد ملے ہیں کہ وہ جو علاقہ ہے مڈل ایسٹ کا، اس کے اندر انفلوئنس جو ہے وہ بہت ساری ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ہے اور اگر یہ وہاں پہ رہا تو اس کو کسی نے کلٹیویٹ تو نہیں کر لیا، کیونکہ یہاں سے یہ بقول اس کے یہ ایک ٹریننگ لے کے مجاہد بن کے گیا تھا اور ایک ایسی تنظیم کا فرد تھا اس وقت 1990 میں جو کہ اس وقت انٹرنیشنلی اور ہندوستان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اس نے ایسے روابط بنائے ہو جنہوں نے اس کو لانچ کیا ہو پاکستان میں اور اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا کی ہو. لیکن یہ بات جو ہے جو اس کے بات چیت ہوئی ابوظہبی میں، ظاہر ہے پاکستان کی ایجنسیز پروب کر رہی ہیں، اس کو ٹائم لگے گا. بہت بہت شکریہ رانا جواد ہمارے ساتھ. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پنجاب میں حکومت کا یہ فیصلہ، پاکستان مسلم لیگ نون کا فیصلہ کہ بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیاد پہ کیے جائیں. ان کی سیاسی جماعت بھی کھل کر مخالفت کر رہی ہے. سول سوسائٹی بھی مسلم لیگ نون سے پوچھ رہی ہے کہ جمہوری دور میں جمہوری حکومت انتخابات کرائے اور غیر جماعتی بنیاد پر. اس حوالے سے بات کرتے ہیں کمر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. پنجاب میں پیچیدہ سیاسی صورتحال جنم لے رہی ہے. وہاں پہ فیصلہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے کہ
آئندہ بلدیاتی انتخابات پنجاب میں غیر جماعتی بنیادوں پر کیے جائیں. دوسرے صوبے کہتے ہیں کہ جماعتی بنیاد پر انتخابات کیے جائیں. اپوزیشن کی جماعتیں جس میں تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، پاکستان مسلم لیگ قاف وغیرہ شامل ہیں، شدید احتجاج کیا ہے اور اس معاملے نے اپوزیشن کو متحد کر دیا ہے. غیر جماعتی بنیاد پہ انتخابات کرانا ایک غیر جمہوری روش بتایا گیا ہے اور اس پہ اختلاف کی جماعتوں نے کہا ہے کہ اس کے خلاف بھرپور احتجاج چلائیں گے اور تحریک چلائی جائے گی. اس سلسلے میں سب سے آگے اور سب سے نمایاں بیان خود تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے دیا. میں اس کی سخت تنقید کرتا ہوں. یہ کرپشن کے دروازے کھولنے کی بات ہے. لوگوں کو خریدا جائے گا، لوگوں کو جب آپ جماعت کے ساتھ نہیں رکھیں گے تو لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ یہ ضیاء الحق نے 85 کے الیکشن میں پاکستان کی سیاست تباہ کی، تب سے کرپشن آسمانوں پہ پہنچی. لوگوں کا نظریہ نہیں تھا، انہوں نے قیمتیں لگ گئیں، بولیاں لگیں. اب پھر یہ سارے ان کو غیر جماعتی جو بھی الیکٹ ہو کے آئے گا اس کو خرید لیں گے. یہ بالکل غلط ہے. یہ کرپشن کے دروازے کھولنے کا ہے. یہ بنیادی کے اصولوں کے خلاف ہے. اس موضوع پر تجزیہ حاصل کرنے کے لیے لاہور جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی امور کے معروف تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی. رضوی صاحب، آپ بتائیے گا منطق کیا ہے کہ جمہوری دور میں جمہوری حکومت، جمہوری سیاسی جماعت غیر سیاسی بنیاد پر بلدیاتی انتخابات کرانے جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ترکیب ہے مسلم لیگ نون کے پاس آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، اصولی طور پر انتخابات جماعتی بنیاد پر ہونے چاہیے، لیکن یہاں 3 فیکٹر ہمیں پنجاب میں نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. پہلا فیکٹر یہ ہے کہ پارٹی کے لوئسٹ لیول پہ فیکشنلزم ہوتا ہے. تو جب پارٹی لیس الیکشن کراتے ہیں تو پارٹی فیکشنلزم سے دور رہتی ہے اور مختلف فیکشنز ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں. فلوٹنگ کمپٹیشن ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو رولنگ پارٹی تمام نہ کہیے تو بیشتر لوگوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے، کیونکہ لوگوں کو جو فنڈنگ ملنی ہوتی ہے وہ رولنگ پارٹی سے ملتی ہے اور رولنگ پارٹی کو بڑی آسانی سے نان پارٹی الیکشن میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. تیسرا اس کا فیکٹر یہ ہے جو پنجاب کی خصوصی پالیٹکس ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر، ان کے کلوز ایسوسیٹ پنجاب میں مسلم لیگ کی پالیٹکس کو بہت کلوزلی کنٹرول کرتے ہیں. تو اگر آپ پارٹی کو لوئسٹ لیول پہ سٹرونگ کریں گے تو سینٹرلائزڈ کنٹرولنگ ماڈل جو ہے جو شہباز شریف صاحب چلاتے ہیں وہ چل نہیں سکے گا. اس کی وجہ سے بھی یہ پارٹی لیس الیکشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ انیشیٹو جو ہے وہ لیڈرشپ جو پنجاب میں بیٹھی ہے ان کے پاس رہے، لوئسٹ لیول کے پاس نہ جائے. لیکن رضوی صاحب، یہ تو جمہوری روش ہے، اس کی توقع تو نہیں کرنی چاہیے سب سے بڑی سیاسی جماعت سے. دیکھیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہماری اکثر جماعتیں، بلکہ کہنا چاہیے بیشتر جماعتیں، ایک اولیگارکک پیٹرن کے تحت قائم ہیں جس میں اتھارٹی پاور ٹاپ پہ ہوتی ہے. اور پنجاب میں چیف منسٹر ہیں، ان کے ساتھ ایک بیوروکریٹک سٹرکچر ہے، کچھ پارٹی ایڈوائزرز ہیں، وہ بنیادی طور پہ پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کام ہونا ہے، کس کو پارٹی میں لانا ہے اور کس کو نہیں ہونا. تو غیر جمہوری رجحانات ہمارے پارٹی سسٹم میں نہ صرف پی ایم ایل این بلکہ اوروں میں بھی ہم کے مختلف ڈگریز میں ہمیں نظر آتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی ہمارے ساتھ تھے. پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ فیصلہ کہ بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیاد پہ کرائے جائیں سراسر غیر جمہوری روش ہے اور غیر جمہوری روش کو پرورش دینا مناسب کسی صورت میں بھی نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. شائننگ انڈیا بات ہوا کرتی تھی، اب یہ شائن بری طرح سے ماند ہو گئی ہے. پچھلے کئی دنوں کے دوران بھارتی روپیہ تیزی سے اپنی قدر اس نے کھوئی ہے، تقریباً 10% اس سال کے دوران، اور سٹاک مارکیٹیں بھی ان کا بھی تنزلی دیکھنے میں آ رہی ہے. ریکارڈ توڑ تنزلی ہے بھارت کی سٹاک مارکیٹس میں بھی. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. شائننگ انڈیا یہ تاثر ہوا کرتا تھا، مگر اس سال کے دوران یہ شائن بری طرح سے زائل ہو چکی ہے. اب یہ شائن ماند پڑ چکی ہے.
اس کی مثال معیشت میں بھی نظر آ رہی ہے، بھارت میں کاروبار میں بھی اور سیاسی صورتحال بھی۔ بھارتی روپیہ اس سال کے دوران اب تک تقریباً 16.5% اپنی قدر کھو بیٹھا ہے۔ 1 جنوری کو بھارتی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 54.5 روپے کا تھا، جو کہ اب آج ایک کاروبار کے دوران تقریباً 64 روپے کا ہو گیا تھا اور آخر میں 63.20 پیسے پہ بند ہوا ہے۔ 15.5% گراوٹ صرف اس سال میں ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے بھارتی سٹاک مارکیٹ میں سینسیکس انڈیکس میں 1267 پوائنٹ کی اس سال میں کمی ہوئی ہے۔ 7.5% بھارتی سٹاک مارکیٹ میں صرف اس سال کے دوران گراوٹ آئی ہے۔ 22 مئی سے اب تک تقریباً $10 ارب کا غیر ملکی سرمایہ بھارت سے نکل چکا ہے اور مجموعی صورتحال جاری خسارے کے حوالے سے بھی تیزی سے خراب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بھارت میں بے روزگاری میں بھی شدید اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ کو بھی کم کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بھارت میں عدم تحفظ اور سیاسی عدم توازن پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ انتخابات ہے۔ انتخابات کے حوالے سے بھارت میں یہ خدشہ عام ہے، خاص طور پہ اقلیتوں میں، مسلمانوں میں بھی، کہ اگر آئندہ انتخابات میں بی جے پی کامیاب ہوتی ہے تو بھارت میں انتہا پسندی اور عدم رواداری میں شدید پرابلمز آئیں گے اور مسلمانوں کو اور دوسری اقلیتوں کے لیے آئندہ آنے والا اس سال اچھے نہیں ہوں گے، نہ ہی اقلیتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بھارت کی مجموعی تاثر کے لیے، کاروبار کے لیے اور معیشت کے لیے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی میڈیا بلکہ بھارتی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ اب شائننگ انڈیا والی بات فی الحال ختم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔